السلام علیکم کلاس 10th۔ امید کرتی ہوں کہ بیٹے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج بچے ڈیٹ ہے 23 اپریل اور آج ہم نے جو ہے آپ کا کل سبق سٹارٹ کیا تھا، سبق نمبر 4 اردو ادب میں عید الفطر۔ آج اس کی ہم نے پڑھائی کی تھی صفحہ نمبر 44 تک۔ آج ہم نے وہیں سے اپنی پڑھائی کا آغاز کرنا ہے۔ ہم نے کل کہاں تک پڑھا تھا کہ ہم نے عید کے بارے میں پڑھا تھا کہ عید الفطر کے موضوع پر جو ہے اردو شاعری میں کس حد تک وہ جو ہے وسعت پیدا ہوئی تھی۔ عید کے بعض موضوعات جو ہیں وہ صرف اور صرف عید ملن تک محدود نہیں رہے تھے، بلکہ جذبات کے وسیع تر رقبوں میں انہیں لا کے دکھایا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم نے کچھ شعراء کے بارے میں پڑھا تھا جنہوں نے اپنے اشعارات میں عید کے موضوع کو کس طرح بیان کیا تھا۔ وہاں پہ ہم نے حفیظ جلندی تک پڑھا تھا۔ آج ہم نے اسی سے آگے آغاز کرنا ہے، جس میں عبدالمجید سالک جو ہیں ان کا اب عید کے موضوع کے بارے میں کیا کہنا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ ہلال عید کی گردوں پہ آمد ہے۔ گردوں یعنی کہ آسمان، جو راحت نظر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ راحت نظر یعنی کہ دیکھنے کی خوشی۔ ہزار شکر کہ مسلم ہے شاد آج کے دن، شاد خوش سبھی جہاں میں ہے با مراد آج کے دن۔ اس کے بعد طالب اعلیٰ آبادی کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو تو آج اثر اپنا دکھا دے، ٹوٹے ہوئے مسلم جو ہیں ان سب کو منا دے، آپس میں جو دن رات کا جھگڑا ہے وہ مٹ جائے، اسلام میں جو تفرقہ پیدا ہے وہ مٹ جائے۔ تفرقہ یعنی کہ جھگڑا۔ اب یہ بعض شعراء نے جو عید کے موضوع کو اپنے اشعار میں بیان کیا وہ تھا۔ اس کے بعد ہے کہ اس رجحان نے تخلیقی سطح پر ایک نئی سمت کی طرف اشارہ کیا ہے، جس سے یہ نتیجہ نکالنا بے موقع نہ ہوگا کہ عید کا تصور مسلمانوں کے ہاں محض ہی تہوار منانے اور اچھل کود کرنے کو کلچر بنانے پر منحصر یعنی کہ انحصار نہیں، بلکہ اس خوشی کا رشتہ ہماری اقدار میں بہت دور تک جاتا ہے، جس سے عید کے بارے میں اردو شعراء کی تخلیقات کو ایک سمت ہی نہیں ملتی، بلکہ ان کا تعلق ہمارے داخلی رویوں کے ساتھ اتنا گہرا ہے کہ ہماری شاعری روایت میں یہ عمل صرف یک طرفہ مناظر کشی تک جا کر ختم نہیں ہوتا۔ عید کی شاعری ہماری شاعری روایات کا ایک اہم اور ناقابل فراموش حصہ ہے۔ ناقابل فراموش کے ایسا حصہ جس کو بھلایا نہ جا سکے۔ اردو اثر کے میلانات یہ اس کا کیا تھا ماخذ۔ اب اس کا ایک ریویو کرتے ہیں کہ اس سبق میں تھا کیا تھا کہ اردو کی غزلیہ شاعری میں لفظ عید، عید کا چاند، ہلال و آبرو، محبوب سے روز عید کی ملاقات اور اس کے متعلق تاکہ یہ اہم نہیں رہتے، بلکہ عید کے موضوع میں جو ہے اشاراتی اور علامتی امکانات بھی اجاگر ہوئے تھے۔ اردو شاعری کو جو ہے وہ 1857 کے بعد ملی احساسات کی ترجمانی کا جو ہے وسیلہ بنایا گیا، اور 1857 کے بعد جو ہے اردو شاعری میں موسٹلی شاعروں کی جو توجہ ہے وہ نظموں کی طرف مبذول ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہاں پہ ہم نے پڑھا کہ عید کے موضوع جو ہیں، یہاں پہ بعض موضوعات ہیں کہ عید جو ہے وہ صرف اور صرف عیدگاہ تک ملاقات اور دوران خانہ میں عید ملن تک محدود نہ رہے، بلکہ جذبات کے وسیع تر رقبہ میں جو ہے وہ عید کے موضوع کو لا کر دکھایا گیا۔ اسی کے ساتھ ہی ہمیں یہاں پہ لاسٹ میں ہم نے ایک چیز پڑھی تھی کہ خواجہ حسن نظامی نے نوحے لکھے تھے ان شہزادیوں کے جن کی جو ہے کہ دولت و عزت سے جو محروم ہونے والے تھے، ان کی عید کیسے گزارتی تھی۔ اس روایت کا آغاز بیسیکلی سب سے پہلے سر سید احمد خان کی طرف سے ہوا تھا۔ سب سے پہلے جو ہے سر سید احمد خان کی طرف سے ہوا تھا اور پھر خواجہ حسن نظامی نے اس کو آگے بڑھایا۔ اسی کے ساتھ ہی جو ہے الطاف حسین حالی جو ہیں انہوں نے عید الفطر میں خوشی کے جذبے کی عکاسی کے علاوہ عید کو مذہبی اقدار سے ہم آہنگ بھی کیا تھا۔ علامہ اقبال نے بھی اپنے ہاں جو ہے وہ ہلال عید صرف اور صرف خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس کے ہنسی بھی اڑاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ یاد تفریح علامہ اقبال کو عید کے چاند کی تصویر کشی پہ مجبور کرتی ہے۔ انہوں نے یہاں پہ کچھ جو ہے موضوعات کی طرف ہماری توجہ دلوائی۔ اس کے علاوہ پھر موسٹلی جو شعراء ہیں حفیظ جلندی، عبدالمجید سالک اور طالب اعلیٰ آبادی جیسے شاعروں نے اس رجحان کو اپنایا، اور اس رجحان نے تخلیقی سطح پر ایک نئی سمت کی طرف اشارہ کیا، جس سے یہ نتیجہ نکالنا بے موقع نہ ہوگا کہ عید کا تصور مسلمانوں کے ہاں صرف اور صرف تہوار منانے اور اچھل کود کرنے پر منحصر نہیں، بلکہ اس کی خوشی کا رشتہ جو ہے ہماری اقدار میں بہت دور تک جاتا ہے۔ غرض کہ عید کی شاعری ہماری شاعری روایات کا ناقابل فراموش حصہ ہے۔ تو اس سبق میں ہم نے یہ پڑھا۔ اب آپ پیج نمبر 45 نکالیں، یہاں پہ ایکسرسائز ہے۔ نمبر 1 ہے سوالات کے جوابات۔ عید الفطر کا ہماری تہذیبی اور دینی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ اس کا آنسر یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں۔
عید الفطر کا ہماری تہذیبی اور دینی زندگی سے گہرا تعلق ہے۔ یہ ہماری تہذیبی اور دینی زندگی کی عکاسی کرتی ہے اور اسلامی روایات اور تہذیبی روایات سے واقفیت دلاتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا سوال نمبر 1 کا آنسر۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے کہ عید الفطر پر نظموں میں شعراء نے کیا باریکیاں پیدا کی ہیں؟ اس کا آنسر یہاں پہ موجود ہے کہ نظموں میں شعراء نے عید کو مسلمانوں کی تہذیبی اور فکری زندگی کے وسیع جغرافیے سے ملایا ہے اور جو عید کے موضوعات میں نئی نئی باریکیاں پیدا کر کے اسے ادبی خوشی کے ملے جلے جذبات تک لے گئے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 3 کہ اس سبق کی روشنی میں اردو شعراء نے عید الفطر کے جن متعدد پہلوؤں پر اظہار خیال کیا ہے ان میں سے کوئی سے 3 پہلو موضوعات کے نام لکھیے۔ اس کا آنسر یہاں پہ موجود ہے کہ سبق میں جس شعراء نے عید الفطر کے مدرجہ سے پہلوؤں کا ذکر کیا ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عید، مسلمان ہند کی عید اور یتیموں کی عید۔ ٹھیک ہو گیا۔ سوال نمبر 4 ہے ہمارے پاس کہ عید الفطر کے موقع پر شہزادوں اور شہزادیوں کا ذکر کرتے ہوئے خواجہ حسن نظامی نے کیا نکتہ اجاگر کیا ہے؟ ہے کہ خواجہ حسن نظامی نے دولت اور عزت سے محروم ہونے والے شہزادے اور شہزادیوں کی غربت میں عید بسر کرنے کے نقطے کو اجاگر کیا ہے۔ تو یہ تھے آپ کے سوالات۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے کہ اردو شعراء نے ہر دور میں عید الفطر کو موضوع سخن کیوں بنایا؟ تو اس کا آنسر ہے کہ عید الفطر ایک ایسا تہوار ہے جو مسلمانوں کی مذہبی، معاشرتی اور سماجی اقدار و روایات میں مبنی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اردو شعراء نے ہر دور میں عید الفطر کو موضوع بنایا۔ اس کے بعد ہے کہ کون سی چیز اقبال کو عید کے چاند کی تصویر پر مجبور کرتی ہے؟ تو یاد تفلیح جو تھا، ہم نے یہاں پہ پیچھے پڑھا تھا کہ یاد تفلیح جو ہے وہ علامہ اقبال کو عید کے چاند کی تصویر کشی پر مجبور کرتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہے کہ عید کی شاعری کا ہماری شاعری روایات سے کیا تعلق ہے؟ تو اس کا آنسر ہے کہ عید کی شاعری کا ہماری شاعری روایات سے گہرا تعلق ہے۔ اردو کی غزلیہ شاعری میں عید کا چاند، ہلال آبرو، محبوب سے عید، روزہ عید کی ملاقاتیں اور اس کے متعلقات بہت اہم رہے ہیں۔ اس کا آنسر یہاں پہ یہ موجود ہے، سب سے پہلی لائن آپ کی بک کی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہے سبق کے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے درست جواب پر نشان لگائیں۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد اردو شاعری میں وسعت پیدا ہوئی، درست۔ خواجہ حسن نظامی نے دلی کی بربادی کے مرثیے لکھے ہیں، غلط۔ انہوں نے نوحے لکھے تھے۔ ٹھیک ہو گیا۔ عید الفطر کے متعلق موضوعات ہماری شاعری کا اثر رخ ظاہر کرتے ہیں، درست۔ سبق میں 4 شعراء کے اشعار درج ہیں، غلط۔ عید الفطر کا تصور ہماری اقدار میں شامل ہے، درست۔ اس کے بعد MCQs ہیں۔ یہ مصرع کی شاعر کا ہے، حلال عید کی گردوں پہ آمد ہے، تھرڈ آپشن عبد المجید سالک۔ حسن نظامی نے دلی کے جو نوحے لکھے ان میں کون سی چیز نمایاں ہے؟ فرسٹ آپشن عظمت رفتہ۔ عید الفطر کے موقع پہ مسلم معاشرے کے کس طبقے کو سب سے زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ تھرڈ آپشن متوسط۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد شاعر نے لذت افزائے شور تفریح میں کس کی طرف اشارہ کیا؟ تھرڈ آپشن عید الفطر کا چاند۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد توجہ تیز ہو گئی، سیکنڈ آپشن نظموں کی طرف۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مصنف نے عید کا تعلق تہوار کے علاوہ کس سے جوڑا ہے؟ 2-3 سطروں میں جواب لکھیں۔ تو مصنف جو ہیں ہمارے عبدالوحید قریشی، ان کے نزدیک جو ہے عید الفطر مسلمانوں کی فکری زندگی کی خط و خال اور اسلامی اقدار و روایات کی پاسداری کا عمل ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے ہماری آج کی ایکسرسائز۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ نے کیا ہے کہ اپنا یہ کام نوٹ بکس پر نوٹ ڈاؤن کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ کام جو ہے وہ اچھے سے یاد بھی کر لینا ہے۔ اللہ حافظ۔